قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ زمر سے ایک آیت آج کے خطبہ جمعہ کی زینت بنائی ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت قرآن بڑی ہی خوفناک فضان جس کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی صاحب شعور ہے تو وہ کانپ جائے گا۔ اللہ کہاں ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین واضح انداز یعنی جسے کہتے ہیں دو ٹوک انداز میں اس پیغمبر کو آگاہ کر رہے ہیں جس کو معراج کرائی، جس کو محبوب بنایا، جس کو مبعوث کیا، جس کو اپنے مبعوث کیے گئے بھیجے گئے تمام انبیاء کا امام بنایا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفرد کے صیغہ کے ساتھ، واحد کی صیغہ کے ساتھ اللہ رب العالمین آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محبوب میں نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے والے نبیوں کی طرف بھی وحی کی، اور یہ وحی اور یہ پوری شریعت جو آپ سے پہلے آئی یا جو آپ پر نازل کی گئی، یہ صرف ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے۔ پوری شریعت کا مدار تمام انبیاء کی بعثت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک کوئی اور چیز اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے، سب سے اہم چیز اگر موجود نہیں ہے اور وہ اہم چیز انہی الفاظ کے اندر ہر نبی کے لیے ہر صحف آسمانی میں یا ہر وحی کے اندر ہر نبی کے دور میں یہی کلمات آئے، اور وہ ہے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ۔ اور اللہ نے روزے بھی اتارے، حج بھی اتارا، صدقات اور زکوٰۃ بھی، سب کچھ اتارا، نمازیں بھی، یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس بنیادی چیز کے سامنے کہ اگر اس پہ انسان کا ایمان نہیں ہے، ایقان نہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی بنیاد بتائی ہے، بنی الاسلام علی خمس، بندے کا اسلام 5 چیزوں سے استوار ہوتا ہے۔
اور اگر 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اچھا، یہ بات واضح رہے کہ انکار اور کسلان اس میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے ادا نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے ادائیگی سے ہی انکار کرنا۔ نماز نہیں پڑھی گناہ ہے، اگر نماز کے وجود کا انکار کیا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا گناہ ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا انسان کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ مومنین تو بعد کی بات ہے، مومنین بننے کے لیے تو باقی سارے اعمال پہ عمل کرنا لازم ہے۔ ذرا آج توجہ سے سننا، آج ایک بہت بڑے سو کالڈ انٹلیکچوئل موٹیویشنل اسپیکر کی بونگی کا جواب دینا ہے، اور جس کو آپ سمجھتے ہیں، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، جاوید خامدی۔ وہ بہت اوٹ پٹانگ بولتا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی وہ قرآن کا انکار کر دیتا ہے، کبھی حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے، اور جب قرآن کی بات بتاتا ہے تو حدیث کا منکر ہو جاتا ہے، جب کوئی چیز حدیث سے لاتا ہے تو وہاں قرآن کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد عبثاً بیکار نہیں چھوڑا، آوارہ نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کے لیے ایک نصب العین دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَتَحُجُّوا الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَتَصُومَ رمضان۔ 5 چیزیں پوری ہو گئی۔ ایک انسان روزہ نہیں رکھتا ہے، گناہ گار ہے، کہیں روزوں کا وجود ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، گناہ گار ہے، اور زکوٰۃ کا منکر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہے۔ ایک آدمی حج پہ نہیں جاتا ہے، استطاعت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، استطاعت ہے، حج پہ نہیں جاتا ہے، گناہ گار ہے، لیکن حج کے وجود کا انکار کر دیتا ہے کہ حج لا شیء، وہ کافر ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، اس سے پہلے وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک آدمی نماز کی ادائیگی کا منکر ہے، یہ نماز لا شیء، نماز کوئی چیز نہیں ہے، بس اللہ اللہ کرو اور کم تمام، وہ کافر ہے۔ اور اگر وہ نماز پڑھ نہیں رہا ہے، کسلان ہے، سستی کاہلی کرتا ہے، آوارگی کرتا ہے، تو وہ گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن جو اصل مسئلہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین کو ایک وحدہ لا شریک ماننا ہے، معبود برحق ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور اس آیت کے اندر جو میں نے خطبہ جمعہ کے شروع میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، ہمارے نبی صاحب معراج ہیں، ہمارے نبی شافع محشر ہیں، شفیع المذنبین ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ سارے درجات، یہ سارے افضلیت، یہ عظمت، یہ کبریائی، یہ بڑائی ہمارے نبی کو اس رب نے دی ہے جس رب نے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ اے نبی،
اگر تو نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، یعنی وہی بھی بند ہو جائے گی، نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی، عمل بھی برباد ہو جائیں گے، نبوت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہائے اللہ، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک ہستی کو آسمانوں پر بلا کر نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، قرآن کریم دیا ہے، کتاب مقدس دی ہے، زمین والوں کا امام بنایا ہے، اپنے بھیجے ہوئے پہلے نبیوں کا امام بنایا ہے، ان کا بھی سرتاج بنایا ہے، پھر بھی فرمایا ہے اگر تو نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے سارے اعمال ڈیلیٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو گویا پتہ یہ چلا اگر نبی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو خدا اس کی نبوت بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایمان کیسے ختم نہیں کرے گا؟ وہ بندہ کافر کیسے نہیں ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کو احکم الحاکمین نہیں مانتا ہے، اللہ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا ہے، یا زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، یا نماز کا انکار کرتا ہے، تو گویا شرک اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے جو چھوڑنے کے بغیر معافی نہیں ہے۔ چھوڑنے سے مراد یہ ہے جب تک وہ شرک ترک نہیں کرے گا تب تک معافی نہیں ہے، اس کا علاج توبہ نہیں ہے۔ توبہ میں چانس یہ ہے کہ گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، پھر کر لی، پھر توبہ کر لی، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو وہ رجل، وہ آدمی پسند ہی بہت ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کی توبہ نہیں ہے، ترک ہے، اور ترک کس سے ہے؟ انسان مر جاتا ہے، ترکہ چھوڑتا ہے، کچھ لے کر نہیں جاتا۔ گویا جس طرح انسان مرتا ہے سب چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح شرک سے توبہ یا شرک سے معافی یہ ہے کہ گویا وہ مر گیا اور اب وہ شرک کے اڈوں کو نہیں مانتا ہے۔ مشرکوں کے لیے وہ شخص مر جائے، یہ ہے شرک چھوڑنا۔ مثال کے طور پہ اس مثال کو آپ نہیں سمجھیں گے، ایک شخص گولڑا شریف کو مرشد مانتا ہے، اس کی قبر کو چومتا ہے، اس پہ جھکتا ہے، اس پہ دعائیں کرتا ہے، یہ عبداللہ شاہ غازی پہ جاتا ہے۔ میں آپ کے پاس تو شرک کے اڈوں کی ہول سیل مارکیٹ ہے، وہاں پر تو شرک پاکستان میں ہول سیل میں ہے، گودام ہے یہ پاکستان، گوڈاؤن جسے کہتے ہیں۔ اب اس کی شرک ترک کرنا یہ ہے کہ وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں جن کو یہ مرشد اور رہبر اور پتہ نہیں کیا کیا پیر مانتا ہے، گویا وہ یہ کہیں، ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ یار وہ فلاں صاحب آتے تھے، وہ مر گئے، اب وہ ہمارے پاس نہیں آتے۔ مشرکوں کے پاس مومن ایسے ہو جیسے مر گیا ہے، یہ ہے شرک کو ترک کرنا، شرک کو چھوڑنا۔ اور اگر ان سے بھی یاریاں ہیں اور خدا سے بھی یاری ہے تو یہ تو عیاری ہے، یہ تو عیاری ہے اور دھوکہ ہے۔ مشرک سے تعلقات رکھنا اس بنیاد پر کہ وہ میرا مرشد ہے، وہ میرا رہبر ہے، میری بگڑی بنانے والا ہے، مجھے اولاد دینے والا ہے، میری مشکلات کو حل کرنے والا، تو یہ شرک چھوڑا ہی نہیں، یہ شرک کا ترک ہے ہی نہیں۔ یہ مشرکوں کا بھی یار ہے اور مومنوں کا بھی یار ہے، اور یہ عیار ہے، مکار ہے۔ خدا کے ہاں
اور اسی نوعیت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، قرآن کریم میں یہاں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی میں نے تجھے بھی بتا دیا ہے، تجھ سے پہلوں کو بھی بتا دیا ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اولاد دینے لینے والا، زندگی موت کا مالک ٹھہرایا، بگڑی بنانے والا ٹھہرایا، کسی کو غوث اور داتا بنایا، کسی کو غریب نواز اور فلاں فلاں سارے درجات دیے، تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، صرف اتنا نہیں کہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب تو میرے پاس آئے گا خسارہ پائے گا، خسارے گھاٹے اور نقصان میں جائے گا۔ اتنا بڑا جملہ۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے سوال کیا، سوال کرنے والے تو کرتے رہتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جواب بڑا دلچسپ تھا، فرمایا والذی نفس محمد نفس ابی ہریرہ بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین کے محبوب صحابی، سب سے بڑے راوی ہیں یہ دین اسلام کے، اور ان کی روایات کو مسلمانوں میں اور مسلمانوں کی کتابوں میں سب سے زیادہ فخر سے درج کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پانے والے تھے۔ وہ فرماتے ہیں والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اچھا، جب بیدہ ہی کہا تو اس کو لوگوں نے بدل دیا، کیسے؟ کہا قبضہ قدرت میں، نبی کہیں تو والذی نفس محمد بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مولوی کہتا ہے ہاتھ سے مراد قبضہ قدرت ہے۔ جب صحابی کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ذات کی قسم، مولوی کہتا ہے نہیں، قبضہ قدرت ہے۔ سنتے رہتے ہیں نا آپ، تو یہ اچھا، پھر جب ان سے کہتے ہیں کہ تقلید کیوں کرتے ہیں فلاں 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 کی، کہتے ہیں انہوں نے صحابہ سے دین سیکھا ہے، سارا دین صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اور امام ابو حنیفہ نے سارا دین صحابہ سے سیکھا ہے۔ تو صحابہ تو کہتے ہیں والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اور یہ اس ہاتھ کو بدل دیتے ہیں، ہاتھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ شیعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا، وہ صرف سیدہ فاطمہ تو زہرا کو مانتے رضی اللہ عنہا، یہی اٹھ کے ان کو کافر کہہ دیتے ہیں تم نے 3 بیٹیوں، نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ کا انکار کر دیتے ہیں، خود مومن رہ جاتے ہیں۔ کیسے ان کے اندر آپس میں تناقضات ہیں، یعنی اپنے جو اصول بنائے ان پہ بھی قائم نہیں ہے، جو غلطی دوسرا کرتا ہے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں، خود کرے تو کہتے ہیں ہاں شاباش جی تو ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہی وہ عیاری اور مکاری ہے دین اسلام کے ساتھ۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفس محمد بیدہ لولا الجہاد والحج وبر امی، 3 کام اگر نہیں ہوتے تو میں پسند کرتا کہ میں غلامی کی زندگی مرتا۔ غلامی سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ پاکستانی وہ تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے نا، ہم کوئی غلام ہے، اسی پہ سارا پاکستان الٹا لٹکا ہوا ہے۔
غلام کا حساب نہیں ہوگا. اسی لیے پاکستانی غلام بننا پسند کرتے ہیں امریکہ کا. یہ بڑی اہم بات آج کرنے جا رہا ہوں. وہ ایسے ہی وہ خامخواہ آ گیا. عمران خان کہتا ہے ہم کوئی غلام ہیں؟ جو قوم یا جو فرد غلام ہوگا اس کا کل حساب و کتاب نہیں ہوگا. اب یہ جو آج کا خطبہ سن کے پاکستانی دعائیں نہ کرنے لگے اللہ ہمیں کسی کا غلام بنا دے. اور پھر یہ یاد رکھو جو غلام ہوگا اس کا حساب نہیں ہوگا اور غلامی اسلام نے آ کر ختم کر دیا. جو مسلمان ہوگا وہ غلام نہیں ہوگا. بات سمجھ لے ذرا. اسلام کے پہلے دور میں یا اس سے پہلے اسلام سے پہلے لوگ غلام بنائے جاتے تھے. اللہ کے حبیب نے بتایا کہ جو لوگ غلام ہیں ان کی غلامی کی زندگی کا حساب خدا نے نہیں لینا. نمازیں پڑھی ہیں یا کچھ کیا ہے یا نہیں کیا, بالکل فارغ. غلام سے نہیں پوچھا جائے گا نماز پڑھی ہے, شرک کیا ہے, توحید مانی ہے, حج کیا ہے, روزہ رکھا ہے, کچھ کیا نہیں. غلام پہ یہ حساب و کتاب نہیں ہے. وہ معافی کے قابل ہوگا اور اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن جنت میں درجات میں سب سے ادنا درجہ ہوگا. جہنم میں نہیں جائے گا غلام, اس لیے کہ حساب و کتاب ہی نہیں ہونا. اور پھر جب اسلام آیا, اسلام نے دو چیزیں سب سے پہلے ختم کی, غلامی اور سود. سود کا خاتمہ کیا اور غلامی کا خاتمہ کیا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا, جیسے فرمایا لا شغار فی الاسلام, اسی طرح فرمایا لا غلام فی الاسلام. اسی طرح فرمایا لا صلاۃ الا بالتکبیر. پھر فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں, تکبیر تحریمہ کے بعد نماز نہیں. اسی طرح فرمایا لا جمعۃ الا بخطبہ, خطبے کے بغیر جمعہ نہیں. اسی طرح فرمایا غلامی بھی نہیں ہے اور سود بھی نہیں ہے. اور ہم کیا ہیں, ہم سود سے قرضہ لینے کے لیے پوری دنیا کے چکر لگاتے ہیں. تو جو سود لے گا وہ غلام ضرور بنے گا. سود پہ قرض لے گا. اچھا, سود کا کاروبار وہی ہے جو غریب لیتا ہے. امیر کو قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب قرض کی ضرورت نہیں ہے تو سود کس بات پہ لے گا, سودی کاروبار کیوں کرے گا. بات سمجھے ذرا. سود اسی سے لیا جائے گا جو مقروض ہوگا اور جو مجبور ہوگا, اور مجبور غلامی قبول کرتا ہے. جو سود پہ قرض لیتے ہیں وہ گویا غلام بنتے ہیں. قرض خواہ تو آ کر, اور یہ حدیث موجود ہے, بلکہ یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ کسی نے پیسے لینے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو اونچا نیچا آ کے بولنے لگ گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دو, اس کی گردن نہ کریں. نبی علیہ السلام نے نہیں, اس کا میں نے قرض دینا ہے. قرض جو قوم لیتی ہے وہ غلام بن کر رہتی ہے, اور جو قرض لیتی ہے وہ سود دے کر رہتی ہے. غلامی اور سود دونوں لازم ملزوم ہیں. جو قوم قرض لے گی غلام بن کے رہے گی. پاکستانی غلام بعد میں ہے, پہلے سودی ہے. سود پہ قرضہ بند کر دے یہ قوم خوددار بن جائے گی. اور پاکستان میں سود پہ قرضہ لینا کہاں سے شروع ہوا ہے؟ بھٹو نے نہیں لیا تھا, یاد رکھیں آپ. ایوب خان نے بھی قرضے نہیں لیے. ایوب خان تو بڑا آکڑ خان تھا, اس کے سامنے تو امریکن جھکتے تھے, کھڑے ہوتے تھے. قرضہ نواز شریف سے شروع ہوا ہے. اب آپ کہیں کہ نواز شریف کا مخالف ہے, تو بھائی میں تو ہر مشرک کا بھی مخالف ہوں, ہر بدعتی کا بھی مخالف ہوں, ہر فرقہ بندی کا بھی مخالف ہوں.
ہم گناہ کے مخالف ہیں، جرم کے خلاف ہیں۔ پھر یہ ایسی ریت چلی ہے، اور اگر ہم یہ یاد رکھیں تاریخ کے برقوں کو سیاہی نہیں مارا کریں، اگر ہم قرض سود پہ لیتے ہوتے شروع سے، ہم کبھی ایٹم بم نہیں بنا سکتے تھے۔ مقروض کی جرت کیا ہے کہ وہ غلامی سے باہر چلا جائے؟ ہم مقروض نہیں تھے تو ایٹم بم بنا گئے۔ وہ جو قومیں مقروض ہیں وہ ایٹم بم کیا، وہ ایک کلاشن کوف نہیں بنا سکتی۔ یہ جو AK-47 ہے رشیا نے بنائی، طاقتور ریاست تھی نا، سپر پاور تھی یہ۔ اور آج بھی دنیا میں جو اسلحہ بنانے والے ہیں یا اسلحہ سپلائی کرتے ہیں وہ طاقتور ملک، مقروض نہیں ہے۔ مقروض مجبور ہوتا ہے اور مجبور غلام بنتا ہے، غلام کہلاتا ہے، اور وہ سود بھی دیتا ہے، مجبور بھی رہتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابی ہریرہ کی جان ہے، لولا الجہاد والحج وبر امی، اگر اسلام میں جہاد نہ ہوتا، حج نہ ہوتا، والدین کے ساتھ نیکی کا اجر نہ ہوتا، لَأَحْبَبْتُ، میں پسند کرتا کہ انا اموت و انا مملوک، کہ میری موت اس حالت میں آئے کہ میں غلام ہوں۔ گویا جہاد، حج اور والدین کی فرما برداری نے غلامی سے نجات دلا دی ہے۔ اب یہ تینوں کیسے سمجھ آئیں گے ہمیں؟ جہاد طاقتور بننے کے لیے ہوتا، جہاد کرنے والی قومیں غلام بن نہیں سکتی، اور اسلام میں جہاد کو اسلام کی کوہان قرار دیا گیا۔ یعنی اسلام کا تاج ہے جہاد۔ جو مسلمان جہاد کریں گے وہ سرتاج ملتوں کے بن جائیں گے، جب وہ جہاد چھوڑیں گے وہ غلام ملتوں کے بن جائیں گے۔ اور آج دیکھ لو پوری امت اسلامیہ، کوئی ایک ملک کہہ دو کہ وہ اس وقت سپر پاور کو ٹکر دے رہا ہے۔ تھوڑی سی دی ہے ایران میں اور افغانستان میں، تو انہوں نے پہاڑوں کے دور میں واپس کر دیا، پتھروں کے دور میں۔ جہاد امت اسلامیہ کی بقا تھا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اسلام آ گیا تو غلامی نہیں رہے گی، اس لیے کہ پھر جہاد ہوگا، غلامی کے نیچے لگ کر زندگی نہیں گزاری جائے۔ اور پھر ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، اگر جہاد جیسا فریضہ اسلام میں نہ ہوتا تو میں غلام ہو کے مرتا، کیونکہ نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ غلام کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ اور مسلمانوں، اور سوچو ذرا، جہاد کرنے والے غلام نہیں رہتے، اور غلام کا کل حساب نہیں ہونا، اور اسلام نے جہاد دے کر غلامی ختم کر دی ہے۔ لہذا اب اگر کوئی کہے کہ میں غلام ہوں، یا اللہ میرا حساب نہیں لینا، تو اس کو کوڑے لگیں گے، اس کو جہنم میں اس لیے پھینکا جائے گا کہ غلامی کا آلٹرنیٹ موجود ہے، جہاد۔ آلٹرنیٹ ہی کہتے ہیں نا، ہم پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، متبادل۔ غلامی کا متبادل جہاد موجود ہے۔ پنگا لیا نا امریکہ نے ایران سے، ہم غلام ہیں، ہمیں استعمال کر رہا ہے امریکہ، ہمیں کہہ رہا ہے ادھر چلے جو، ہم بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، ہم کٹ پتلی ہیں امریکہ کی۔ کوئی غدار قوم نہیں، کوئی آزاد قوم نہیں، ہم جھوٹ بولتے ہم، اور غلاموں کی شکلیں کوئی بگڑی ہوئی ہوں گی؟ غلاموں کو کوئی ایک آنکھ ہوگی؟ غلاموں کا ناک کوئی سر پہ تھوڑا ہی لگا ہوگا؟ غلاموں کے 32 کی جگہ پہ 12 دانت تھوڑا ہی ہوں گے؟ غلاموں کی ایک ٹانگ تھوڑا ہی ہوگی؟
غلام بھی کامل انسان ہوں گے مگر تارک جہاد ہوں گے، اس لیے غلامی پہ مجبور ہوں گے۔ غلام بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہوں گے، اور یہ انسان ہی کامل انسان ہی تھے غلام، جن کو جہاد کے ذریعے غلامی سے واگزار کرایا اسلام نے آ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر۔ وہ یارو کتنے لوگ تھے؟ 313۔ پہلا معرکۃ الکبریٰ جو کفار کی سلطنت سے ہوا، جو قرہ ارض کے سب سے بڑے طاقتور تھے، 313 تھے، جہاد کا جذبہ لے کر نکلے، خس و خاشاک کی طرح ان کو اڑا دیا۔ تو گویا اس دور میں اگر کوئی غلام ہے مسلمانوں میں، قوم ہے یا کوئی بھی ہے، اس کا مطلب ہے وہ تارک جہاد ہے، اور تارک جہاد کافر ہے۔ جیسے ختم نبوت کا منکر کافر، اسی طرح جہاد کا منکر بھی کافر، مسلمان رہا ہی نہیں وہ۔ اسی لیے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں جہاد نہ ہوتا تو میں غلامی کی موت کو پسند فرماتا، کیونکہ جہاد سے شہادت ہے، نجات ہے، جنت ہے، اور اگر غلام نہ ہوا اور جہاد کا بھی منکر ہوا، جہنم ہی جہنم۔ دوسری شرط کیا فرمائی غلامی سے نجات کے لیے اسلام میں؟ والحج، ہم اس کو ایسے ہی ہم کہتے ہیں بس ہمیں حج کرنے جائیں گے، ایسے واپس آئیں گے جیسے ابھی چلے گئے، معصوم عن الخطا بن کر آئیں گے۔ اتنی آسانی تھوڑا ہی ہے۔ یہ دین اسلام ہے، ہر فرض کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ حج کرنے سے مراد یہ ہے کہ سال بعد مسلم امہ ایک بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگا کے اپنی طاقت شو کر کے، اپنا اتحاد شو کر کے کفر کو ڈرائے۔ اور کیا ہے اس میں؟ ایک کمرے کا طواف کرا کے خدا کو کیا ثواب ہے؟ خدا کو کیا ملا اس میں؟ تم نے چکر لگائے۔ جیسے روزے کے بارے میں فرمایا الا ان قول الزور و شہادت الزور، قول الزور و شہادت 3 بار فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا تمہیں کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر جھوٹ بند نہیں کیا اور جھوٹی گواہی بند نہیں کی۔ کہاں جھوٹ اور کہاں فرض؟ ہم کہتے روزہ رکھنا، روزہ فرض ہے، جھوٹ بھی بولے جانا ہے، تو خدا کے رسول کہتے اس روزے کا فائدہ ہی نہیں جس روزے کو رکھ کر تم نے جھوٹ بول دیا یا جھوٹی گواہی دے دی۔ ہم مذاق میں لے رہے تھے، فرض تو کریں باقی خیر ہے۔ اور بھائی ہر دیکھو یہ کاغذ ہے نا، کاغذ ہم رجسٹر بنا ہوا لیتے ہیں، اس میں پیپر لگے ہوتے ہیں، جلد بنی ہوتی ہے، مجلد لیتے ہیں۔ یہ کتاب ہی دیکھ لو، قرآن دیکھ لو، اگر یہ مجلد نہ ہو تو تمہیں ایک شکل میں ملے گا، ورقوں میں ملے گا، کوئی ادھر اڑ رہا ہے، کوئی ادھر، سنبھالا نہیں جائے گا۔ کوئی بھی کاپی لے لو، اگر خالی کاغذوں کی صورت میں ملے اور وہ مجلد نہ ہو، دستہ بنا ہوا ہو، ہوا میں بہ جائیں گے۔ اسی طرح جو اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، ان فرائض کو مجلد کر کے پیش کیا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے تو اس فرض کا ثواب ہے۔ یار موبائل انسان لیتا ہے، مہنگے سے مہنگا لیتا ہے، اس کی لیڈ بھی نہیں لے، اس کا چارجر بھی نہیں لے، تو وہ موبائل چل جائے گا؟ گاڑی لیتا ہے 6 کروڑ 8 کروڑ کی، اور اس میں پیٹرول کا ٹینک ہی نہ ہو یا انجن ہی نہ ہو، تو وہ چل جائے گی؟ یا لائٹ ہی نہ ہو، کمپنی نے بنائی نہیں لائٹ، وہ گاڑی نہیں چلے گی۔ تو یارو اسلام بھی اسی طرح مکمل ہوتا ہے۔ اگر روزہ ہے تو اس کے بھی پیچھے کوئی ایکسیسریز ہیں، وہ پوری کرو گے تو روزے کا اجر ملے گا۔ حج کی بھی ایکسیسریز ہیں، اگر انسان حج پہ جاتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ نفرت اور بغض رکھتا ہے تو وہ حج ہوا ہی نہیں۔ حج پہ جاتا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، تو وہ حج ہوا ہی نہیں۔
اس لیے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لولا الجہاد والحج، جہاد اور حج نہ ہوتا میں غلامی کی موت مرتا، اس لیے کہ حج سے مجھے دو چیزیں ملی ہیں، جھوٹ اور جھوٹی گواہی چھوڑنا، امت کے ساتھ متحد ہونا، امت سے محبت کرنا، صرف متحد نہیں محبت بھی ہے، پھر جا کے میرا حج مکمل ہے۔ اور اگر وہاں حج کیا ہے، یہاں آ کر بیان دیا ہے، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری جمن والی ماں تھے بھی، امام کعبہ کے پیچھے جب تیری نماز نہیں ہوتی تو جا پھر جا کے ٹرمپ کے پیچھے کوئی عبادت کر لے، لوگ ویسے بھی ناشتہ کر کے آ رہے ہیں، تو بھی وہاں چلا جا، چلو دور ہے تو مودی یہاں بارڈر کراس کر مودی کو جا کے چوم کے آ جا۔ اگر امام کعبہ کے پھر کہتے ہیں اللہ تو حاضر ناظر مانتے ہی ہیں یہ لوگ، یہ پیغمبر کو بھی حاضر ناظر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ قائم خانی صاحب ان کو سنو، وہ پیغمبر تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو اپنے زندہ ابھی موجودہ مردہ زندہ سارے ولیوں کو کہتے ہیں یہ حاضر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں تو بول دو یار غلط کہہ رہا ہے، مولوی صاحب ممبر پہ جھوٹ بول رہا ہے، تم تو پہلے خود کافر ہو گئے تھے۔ ان کا عقیدہ ہے نبی بھی حاضر ہوتا ہے، اللہ بھی حاضر ہوتا ہے، اور انہوں نے جو خود بنایا ہے سرٹیفائیڈ ولی وہ بھی حاضر ہوتا ہے، اللہ بھی حاضر، نبی بھی حاضر، اور کعبے کی امامت پہ کوئی فاسق آ گیا۔ ان کے بقول ہم تو نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے، ہم تو اللہ کو بھی حاضر نہیں مانتے، اللہ کو سمیع بصیر مانتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، جو قرآن نے بیان کیا، لیکن مستوی عرش ہے، عرش پہ بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ یہ ہستی ہے، اور نبی عالم ارواح میں ہے، صرف جمعے والے دن تمہارا درود پہنچایا جاتا ہے، لینے نہیں آتا ہے۔ وہ جملے ٹھیک کیا کرو، یہی سے انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب جمعے والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو گے وہ مجھ پر پیش کیا جائے گا، انہوں نے اگلے جملے خود ہی جوڑ دیے کہ نبی لینے آئے گا، یہ تو کہتے قبر میں بھی نبی آئے گا، نہیں نبی تو پیچھے پیچھے پھرے، ظالمو اتنے گستاخ ہو، نبی تو ادھر عرش کے پاس بیٹھا ہوگا جہاں سفارشی بیٹھے ہوں گے، اللہ سے سفارش کرنے کے لیے وہاں ہوگا، جب مر کر جاؤ گے روح تمہاری جائے گی خدا کے سامنے، پیش ہونے سے پہلے نبی کے سامنے پیش ہوگی، پھر نبی سفارش کرے گا اس کو جہنم میں ڈالو اس کو جنت میں ڈالو، وہ کہتے ہیں ساڑھے پیچھے ہی آ جائے گا۔ وہ ایک کہتے ہیں لاہور کے مولانا قادری بھی اٹھے، جو کہتے ہیں نبی آیا انہیں کیا منہاج القرآن کی بنیاد رکھ دے، یہ بھی شیخ چلی دے خواب دیکھتے ہیں لوگ، شیخ چلی نے بھی کہا تھا میرے 12 انڈے ہیں، پتہ نہیں 1200 بن جائیں گے، اٹھا میں تو کروڑ پتی ہو گیا، وہ بعد میں پتہ چلا وہ اگلے 12 انڈے سے بھی گیا۔ یہ مسلک بنا بنا کے انہوں نے کیا شیخ چلی کا باغیچہ بنا رکھا ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ نے کیا فرمایا؟ اگر جہاد نہ ہوتا میں غلامی کو ترجیح دیتا، اگر حج نہ ہوتا میں غلامی کو ترجیح دیتا۔ تیسری بات دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اور یہ صرف اسلام کا ترہ امتیاز ہے، وَبِرُّ أُمِّي، اور دوسری روایت میں امیہ، یعنی ماں باپ سے نیکی کا اگر اجر نہ ہوتا تو میں غلامی کو ترجیح دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ صرف اسلام میں ہے والدین کا مقام، اور جو والدین کے نافرمان ہیں وہ گویا مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے والدین کا مقام و مرتبہ بتایا، اور کیا بتایا، کتنا بڑا بتایا کہ اگر والدین سے نیکی کرنے پر اجر نہیں ہوتا تو میں غلامی کی موت مرنا پسند کرتا۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہاں غلامی کہاں والدین کی خدمت، اور قرآن کیا کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں اللہ نے اپنی توحید بیان کی وہاں کہاں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ یہ 3 شرطیں فرمانے کے بعد کہتے ہیں اگر یہ 3 چیزوں میں اجر نہ ہوتا تو میں غلامی کی موت مرنا پسند کرتا۔
پھر باتیں تو بہت ہیں، انشاءاللہ مختصر ہی کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جاوید غامدی صاحب، ان سے کسی نے سوال کیا، سوال کرنے والا بھی انہوں نے خود ہی تراش کے بٹھایا ہوتا ہے، تیار کر کے تراش کے سوال بنا کے بٹھایا ہوتا ہے، خود ساختہ اسی طرح کے مفکر ہوتے ہیں۔ ایسے مفکر نہیں ہوتے جو فی البدیع مفکر ہوں، یہ خود ساختہ ہوتے ہیں، سو کالڈ انٹلیکچوئل۔ وہ کوئی سوال اسی سے سامنے بیٹھا ہوا بندہ پوچھ رہا ہے، جو اس کا کمنٹیٹر کہہ لیں، جو کیا کہتے ہیں، کمنٹیٹر تو کرکٹ میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی بنائے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی نماز کس کے پیچھے جائز ہے، کس کے پیچھے جائز نہیں۔ اصل قضیہ یہ شروع ہوا تھا، تو بیچ میں اور باتیں بھی آ گئی۔ یہ سوال بہت میڈیا پہ چل رہا ہے جی، نماز ہر کسی کے پاس پیچھے پڑھی جا سکتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ نماز ہر کلمہ پڑھنے والے کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد شرک ہوتا ہے، اور اگر کلمہ ہی نہیں پڑھا تو شرک اور کفر میں فرق ہی نہیں، وہ تو ایک ہی جیسا ہو گیا نا۔ اللہ کی ناراضگی کلمہ پڑھنے کے بعد آتی ہے جب انسان شرک کرتا ہے۔ پھر آگے سنو، ہمارے نبی تو عرش پہ گئے تھے، معراج والے تھے نا، نبیوں کے امام تھے، صاحب معراج تھے، معصوم عن الخطا تھے، ایسے ہی ہے۔ سارے نبیوں کے بھی امام ہیں، معراج بھی گئے ہیں، اللہ نے اوپر سے منتخب بھی کیے، کتاب مقدس قرآن کریم بھی دی، دنیا کی امامت بھی دی۔ اس کا مطلب ہے اسلام والے تھے نا، مومن تھے نا، وہ بولو تو صحیح۔ پھر اللہ نے فرمایا بعد میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی میں نے تیری طرف بھی وحی کی ہے۔ سنگل کا صیغہ قرآن کریم میں آیت نمبر 65 ہے، سورہ زمر ہے۔ ذرا اس کا فلسفہ سمجھنا۔ لوگ کہتے ہیں نا شرک شرک شرک، مومن مشرک ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ تو نبی کو کہہ رہا ہے، نبی کو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی میں نے تیری طرف بھی وحی کر دی، پیغام بھیج دیا ہے۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہ پیغام بھیجا تھا۔ الیکا سنگل، مفرد کا صیغہ واحد، سنگولر واحد کا صیغہ، اس سے مراد ہے صرف ہمارے نبی مراد تھے۔ قرآن میں آئی ہے ہمارے نبی کے لیے مفرد کے صیغے کے ساتھ۔ اور پھر آگے کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کوئی مومن آج کا ہو یا صحابہ میں سے ہو، کوئی توقع کر سکتا تھا کہ نبی بھی شرک کرے گا؟ لیکن خدا نے پھر بھی فرمایا جو مومنوں کا امام ہے، نبیوں کا امام ہے، جو معصوم نبی ہے، مطہر نبی ہے، اس کو نبی بھی بنا دیا۔ پھر کہا کہ اگر شرک کرے گا، پتہ یہ چلا کہ شرک بعد میں ہوگا، پہلے تو وہ شرک ہوگا ہی نہیں سمجھے، کلمہ ہی نہیں پڑھا تو شرک کا ہے کا، وہ تو کافر ہے، مشرک ہوتا ہی وہی ہے۔ ہمارا جمعہ لیٹ ہوتا ہے ایسا شاید آپ نے پوچھا نہیں، 25 تک جائے گا۔ مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ پڑھے، پڑھنے کے بعد خدا کے ساتھ کسی اور سے حاجت روائی مانگے، مشکل کشائی مانگے۔ اور اللہ قرآن میں یہ فرما کر آیت نمبر 65 سورہ زمر میں کہ اگر تو اے نبی شرک کرے گا تو تجھے بھی، تیرے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اچھا لَيَحْبَطَنَّ کا اس کا پتہ لغوی معنی کیا ہے؟ جیسے کوئی اریزر سے صاف نہیں کرتے، کچی پینسل سے لکھا ہوا بالکل گویا لکھا ہی نہیں۔ اللہ نے ایسی وارننگ جاری کی اپنے پیغمبر کو، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی پھر سب کچھ ختم، تو میرا نبی بھی نہیں رہے گا اور مومن بھی نہیں رہے گا اگر تو نے میرے ساتھ شرک کیا۔ یہ پیغمبر کے لیے فرمایا جا رہا ہے، حالانکہ پیغمبر نے شرک نہیں کرنا تھا، یہ ہمارے لیے فرمایا۔ تو گویا جو شرک کرتا ہے اس کا تو عمل ہی سارا ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور مشرک بھی وہ جو کلمہ پڑھنے والا ہو۔
جو کلمہ ہی نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، کہ وہ تو کافر منکر خدا اور رسول ہے، اس کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں آیا، وہی جبرائیل لے کر آیا، جبرائیل نہیں کانپا کہ میں کس کو یہ وحی دینے جا رہا ہوں کہ اے نبی اگر تو بھی شرک کرے گا تیری عمل برباد۔ گویا شرک جو کلمہ پڑھنے کے بعد کرتا ہے اس کے عمل ہی برباد ہے، تو جو مشرک کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نہ اس کی اپنی ہوتی نہ تمہاری ہوتی۔ جب نبی کے عمل برباد ہو جائیں گے تو ایسا کوئی زیادہ بڑے احسان ہے، وہ ہم کو زیادہ ان سے بڑے ہیں۔ جب نبی کو خدا نے وارننگ جاری کر دی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو گویا مشرک امام ہو اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو تمہارے لیے میرا نبی بہترین نمونہ ہے۔ نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا اگر نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، ابھی تو قرآن پہ ہے۔ پھر تیسری چیز سنو، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پہ اسلام قائم ہوتا ہے۔ صاحب فرما رہے ہیں ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو مسلمان تو 5 چیزوں سے قائم ہوتا ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ولا تشرکوا بہ شیئا، مشرک نہ ہو۔ جو شرک کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، وہ مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پڑھتے رہو، پڑھنے والے تو بہت کچھ کرتے ہیں۔ لوگ تو ٹرمپ کا ناشتہ کر کے کہتے ہیں ہمارا نکاح قائم رہا، دعائیہ تقریب پریئر بریک فاسٹ میں۔ جہاں کرسچن دعا کرے یا جیوش سہونی، اس دعا میں آمین کہنے والے کا نکاح قائم نہیں رہتا۔ کوئی بھی ہو، میں ہوں، تو ہو۔ پریئر بریک فاسٹ جسے کہتے ہیں، جو سالانہ پوری دنیا کی کرسچینٹی اور جیوش مل کر کراتے ہیں امریکہ میں۔ لوگ کہتے ہیں ہم ٹرمپ کے ناشتے، لاکھ لعنتی، ٹرمپ کے باپ کا ناشتہ ہے وہ۔ ٹرمپ اس کا پارٹیسپینٹ تھا، وہ آرگنائزر نہیں تھا۔ یہ بات سمجھو، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے وہ مقرر نہیں کیا ہے، وہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے سے ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے عیسائی پادری مل کر اس کو ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ یہ ٹرمپ اس کا صرف اتنا فرق ہے، یہ چیف گیسٹ۔ اچھا یہی نہیں چیف گیسٹ، جو بائیڈن بھی چیف گیسٹ بنا ہے، ٹرمپ اپنا اس سے پہلے اوباما بھی بنا ہے، بش بھی بنتا تھا۔ ہر پریزیڈنٹ آف امریکہ اس کا چیف گیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کرسچن ہونا لازمی ہے، جیسے پاکستان میں مسلمان ہونا لازمی ہے پریزیڈنٹ کے لیے اور پورے منسٹر کے لیے، وہاں بھی کرسچن ہونا لازمی ہے۔ وہ چیف گیسٹ ہے، وہ آرگن کا اس اجلاس کا، وہ پریئر بریک فاسٹ کا آرگنائزر نہیں تھا۔ امین صاحب یہ سمجھایا کرو مولویوں کو، یہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پہ اسلام قائم ہوتا ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھے، پھر شرک نہ کرے۔ جو شرک کرے گا اس کے پیچھے نماز نہیں۔ پھر تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا ہو۔ پتہ چلا سال میں ایک دن عید پڑھنے آتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جمعے کی جمعہ پڑھتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اسلام قائم ہی نہیں ہوا۔ تیسری چیز، وَتُؤْتُوا الزَّکَاۃَ، زکات باقاعدگی سے ادا کرتا ہو۔ اگر کوئی زکات نہیں دیتا، انکار کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ کے ملک میں جنرل ضیاء الحق فتنہ اکبر تھا، جس نے قومیت پیدا کی، لسانیت پیدا کی، فرقہ واریت پیدا کی، پھر کہا اہل تشیع کو زکات بھی معاف ہے، لیٹر جمع کرا دو۔ جوک در جوک، گروہ در گروہ لوگوں نے جا کر، سنیوں نے بھی لیٹر جمع کرائے، ہم زکات نہیں دیں گے۔ جو زکات کا منکر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ غامدی صاحب یہ تم نے کہاں سے اصول سیکھا ہے؟ اور جب قرآن کی باری آتی ہے حدیث کی طرف چلا جاتا ہے، فرادیہ ہے یہ۔ اور جب حدیث کی باری آتی ہے کہتا ہے قرآن میں آیا ہے۔ دونوں۔ اچھا قرآن جو کہتا ہے میں خود سمجھا، وہ جاہل ہے جب تک حدیث اس کے ساتھ نہیں ملائے گا، وہ فتنہ ہے۔ حدیث کے ساتھ قرآن، کیونکہ نبی نے بتایا یہ قرآن، اور اگر نبی نہ کہتا یہ قرآن تو ہم مانتے نہیں قرآن۔ ہم تو نبی کے غلام، پھر مانیں گے قرآن۔ ہمارے حساب و کتاب کا منبع اور محور کیا ہے؟ نبی کی شان،
نبی شفاعت کرے گا تو ہماری بخشش ہے۔ اسی لیے غلام کا حساب کتاب نہیں تھا اسلام سے پہلے، کہ نبی نہیں تھا، غلامی تھی، کوئی نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارا ذمہ دار نبی ہے، ہمارا شاف محشر نبی ہے۔ لہذا مشرک کے پیچھے نماز نہیں، زکوٰۃ کے منکر کے پیچھے نماز نہیں، نماز کے منکر کے پیچھے نماز نہیں۔ اور پھر فرمایا غامدی صاحب کہ جو یہ عمل نہیں کرتا وہ اسلام میں نہیں رہتا، تو ہر مسلمان کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ صرف کلمہ پڑھ لینا کفایت نہیں کرے گا، اور جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہ تو ویسے ہی کفایت نہیں کرے گا۔ اصل کلمہ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ مولوی نے شہادت کاٹ کے یہ فقہ کی جب رائے آئی پھر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنا دیا۔ یہ تو کلمہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام کا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں آپ کو حلف اٹھا کر کہتا ہوں، اگر یہی صرف کلمہ ہو نا، ہر بندے کو، ہر بچے کو یہ لازم کرایا جائے کہ آپ نے کلمہ اس طرح پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو ویسے ہی شرک دل سے نکل جائے۔ یہ وحدہ لا شریک لہ کاٹا، عبدہ و رسولہ کاٹا، لا الہ الا اللہ کر دیا، محمد رسول اللہ ملا دیا، جو اصل اس کا اندر کا فطرت کا تجربہ تھا، تجزیہ تھا، جو فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور عبدہ و رسولہ۔ عبدہ نکال کے نور کی طرف چلے گئے، بندہ ہی نہیں مانا نبی کو، وحدہ لا شریک لہ کاٹ کر شرک کی طرف چلے گئے، دربار بنائے، مزار بنائے، قبروں پہ جا کر مجاور بنائے۔ لہذا مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہے، اور کلمہ یاد رکھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کفایت نہیں کرے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ اسلام میں داخل ہونے کا کلمہ ہے، مومن بناتا ہی یہ کلمہ ہے۔ تو ہم نے تو مختصر کر لیا، ہم ویسے بھی شارٹ کٹ کے قائل ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرمانا۔ ٹائم پورا ہو گیا ہے، بابا جی کو جلدی ہے۔